اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم لوگوں نے سورۃ برود شروع کی ہوئی ہے اور 85 نمبر سورہ ہے، اور ہم نے 20 آیات تک کر لی تھی اور آج 21 اور 22 رہ گئی ہے، جو کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی 2 آیات ہیں۔ جی، کون کرنا چاہے گا پہلے؟ میں لکھ رہی ہوں، آپ میں سے کون پہلے کرنا چاہے گا؟ ایک آیت ایک کر لے اور ایک آیت ایک کر لے۔ میں شروع کروں۔ بل بل جو ہے حرف اضراب ہے۔ حرف اضراب وہ ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں، دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کام میں آتا ہے۔ ایک اچھے کو اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس کا ترجمہ بلکہ کے طور پہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا جو ہے وہ ضمیر ہے، مرفوع ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور یہاں مبتدا بن کے آیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس ٹھیک کے ہے، بعد قرآن مجید، قرآن موصوف ہے، اور مجید جو ہے صفت ہے، مرکب توصیفی بن کے یہ صفت مشبہ بن کے خبر نمبر 1 بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جی میں ذرا جملہ اسمیہ ہے لیکن یہ آگے کنٹینیوڈ ہے، تو اب آپ آ جائیے، جی آپ میں سے کوئی آ جائے تاکہ وہ کوئی اور کر لے۔ جی آگے آ رہا ہے کی ہمیں پتہ ہے حرف جر ہے، اور کی کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لوحٍ محفوظٍ، یعنی کہ یہ بھی موصوف صفت بن کر آ رہا ہے۔ یہ مرکب توصیفی بننے کے بعد مجرور اسم بنے گا حرف جر کی وجہ سے، پھر جار پلس مجرور مل کر مرکب جاری بن کر یہ قرآن کی صفت نمبر 2 بنیں گے، کیونکہ نکرہ اسم کے بعد اگر کوئی جملہ آ جائے یا شبہ جملہ آ جائے تو وہ صفت بن کر آ سکتا ہے۔ تو قرآن موصوف اپنی 2 صفات سے مل کر مرکب توصیفی بننے کے بعد خبر، مبتدا ہم نے ہوا کو بنایا تھا، تو یہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ بالکل ترجمہ اس کا ہو گیا کہ بلکہ بڑی بزرگی والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سٹارٹ سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا جملہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم ضمیر سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جو پہلا اسم ہے ہوا، یہ اس کا مبتدا کہلائے گا۔ مبتدا کے بعد ہمارے پاس خبر آتی ہے، تو قرآن مجید، یہ 2 اسم ایک جیسے ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، دونوں رفعی حالت میں ہیں، جو کہ ہماری جو خبر جو ہے اس کی حصہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ قرآن جو ہے موصوف ہے، اور مجید بزرگی والا قرآن یہ اس کا صفت کے طور پہ آیا ہے، اور اس کو ہم لے لیں گے صفت نمبر 1۔ موصوف اپنے صفت نمبر 1، آگے ہم پہلے دیکھیں گے آگے کیا بن رہا ہے۔ فی حرف جر ہے، فی حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہم جانتے ہیں مجرور اسم آتا ہے، تو لوحم محفوظن، پھر یہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں، دونوں مجرور حالت میں ہیں، تو اس کو ہم پھر مرکب توصیفی بنائیں گے پہلے۔ لو نہیں ہے، لو
लौहिन, इसको भी हम मौसूफ लेंगे, आगे उसकी सिफत आ जाएगी महफूजुन, और दोनों मिलके मजरूर बनेंगे फी का, और ये मिलके बन जाएगा पहले मुरक्कबे, बल्कि हम मुतालिक ले लेते हैं इसको। महफूजन के पीछे जेर है, जेर वाली तनवीन है। तो मैं महफूजन। अच्छा ठीक है, सॉरी। महफूजिन, मुतालिक बनने के बाद इसको हम कहेंगे सिफत नंबर 2। और अब मौसूफ अपनी दोनों सिफत के साथ मिलके मौसूफ सिफत 1 और सिफत 2 के साथ मिलके पहले मुरक्कब तौसीफ़ी बनेगा, और उसके बाद मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो खबर बन जाएगा। इन दी एंड हमारे पास जुमला इसमिया आ जाता है। मुब्तदा हुआ अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इसमिया, और तर्जमा हमने इसका क्या किया था? बल्कि वो बुजुर्गी वाला कुरान है जो लौह महफूज में है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि वो बुजुर्गी बुजुर्गी वाला कुरान है जो लोहे महफूज में है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैम आपने इस उसकी जो है ना दो तरतीब भेजी हुई हैं, जी, एक दो और तरतीब तरकीब से भेजी हुई भेजा है, हुआ ये दो तरह से तरकीब, बल्कि उन्होंने एक तीसरी तरकीब का भी जिक्र किया हुआ है कि एक तीसरी तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे हमने इसको सिफत नंबर 1 और सिफत नंबर 2 बनाया है ना, तो है, खबर नंबर 1। जी, तो दूसरी में क्या फ़र्क किया है हमने? इनको दो अलहदा जुमले बना दिए हैं। हर बल जो है वो हरफे इस्तराब है, ये इजराब है, ये वैसे ही होगा। हुआ जो है मुब्तदा ही है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तरकीब 2, जी, हुआ आपका जो है मुब्तदा है, और उसके बाद जो है हमारा उसी तरह हमने लिया है, इसको खबर बना लिया है कुरानुन मजीद, यानी कि इसको मौसूफ और सिफत लेते हुए कुरान को आपने ले लिया मौसूफ, और मजीद को ले लिया, मजीदुन को ले लिया हमने उसकी सिफत, और मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलके मुरक्कबे तौसीफी बन के ये खबर नंबर 1 बनेगा।
ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے ہم نے، آپ کو پتہ ہے حروف جر کے سے جو متعلق بنائے، متعلق کو ہم کیا لے لیتے ہیں؟ قائم مقام خبر. قائم مقام خبر. ٹھیک ہے، تو اس کو قائم مقام خبر بنا کے اور پھر ہم اس کو یہ اس کا حصہ بنائیں گے. یعنی کہ وہاں پہ ہم نے کیا نام دیا تھا اس کو؟ یعنی کہ موصوف اور صفت بنایا تھا نا، اور پھر جار مجرور بنایا تھا. ہاں جی ہاں جی. تو اور اس کو ہم نے سب متعلق رہنے دیا تھا. ٹھیک ہے، جبکہ متعلق کو بنا کے ہم نے متعلق کو صفت بنایا تھا. اور یہاں پہ ہم نے متعلق کو، ہمیں پتہ ہے کہ جب اگر خبر نہ ہو تو اس کو، اس کا ایک اور طریقہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ اس کو ایک پورا کا پورا نا نئی بنا دیا تھا. یعنی کہ فی سے پہلے انہوں نے اس کو ایک نیا جملہ بنایا. پہلے میں اس کو اس طرح سے بتاتی ہوں آپ کو. قرآن مجید، تو یہ ہو گیا نا خبر نمبر 1. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک نیا جملہ بنایا. انہوں نے کہا جی اس میں ایک اور ہوا تھا جو کہ مبتدا معذوف ہے، محذوف، اور اس مبتدا محذوف کا خبر ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن فی لوح محفوظ، یعنی کہ جار مجرور بنا کے اس کو، اور آگے مجرور بنا کے مرکب توصیفی کو، مجرور بنا کے انہوں نے پہلے اس کو متعلق بنایا. ٹھیک ہے، اور متعلق کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہاں ہوا کی خبر کوئی نہیں ہے، تو ہوا کی جو ہے اس کو قائم مقام خبر بنا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ پورا جملہ اسمیہ بنانے کے بعد اس کو کہا کہ یہ صفت نمبر 2 ہے، سوری خبر نمبر 2 ہے کہ وہ قرآن کیسا ہے. مجید کا مطلب ہے بزرگی والا، اور وہ جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی کہ پھر ہم اس کو وہ کے ساتھ شروع کریں گے، وہ جو لوح محفوظ میں ہے. سمجھ آئیے؟ ہوا کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے پھر ہم اس کو. اس کے آپ مطلب ہم نے یہ سیکھا ہے نا کہ جتنی مرضی طریقوں سے آپ بنا سکتے ہو، بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے. یعنی کہ اس کو ہم 2 علیحدہ جملے بنا رہے ہیں. جملہ اسمیہ بنا کے پھر ہم اس کو خبر نمبر 2 کہیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ جی الحمدللہ. تو آپ جو یہ دوسرا میں نے دیا ہوا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہو، اس طرح بھی کر سکتے ہو. یعنی کہ جو بھی پاسبل ہے وہ سارے میتھمیٹکس میں ہم کرتے تھے نا کہ جس بھی فارمولے سے
اگر آنسر صحیح نکل رہا ہے تو آپ تمام فارمولاز یوز کر سکتے ہو. اسی طرح اس میں بھی جو ان قاعدوں کے اوپر فالو کر رہے ان تمام اصولوں کو لگاتے ہوئے ہم جتنی مرضی تراکیب استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور اس میں بات ایڈ کرنا چاہے گا کوئی؟ آج ہمارا چھوٹو سا تھا. نیکسٹ کلاس تو انشاءاللہ اب عید کے بعد ہی ہوگی نا؟ جی 11 کو جمعہ بن رہا ہے دوبارہ، 11 اپریل، تو انشاءاللہ 11 اپریل کو آپ کی اگلی کلاس ہے. 11 کو تو میں اویلیبل نہیں، شادی پہ جانا ہے ملتان. اچھا